اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں جو ناول آج ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ قسط نمبر 63 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ جب سے رومیلا نے علیان سے بات کی تھی اسے علیان کے رویے میں واضح طور پر فرق محسوس ہوا تھا۔ حالانکہ بظاہر سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، بلکہ گاؤں سے واپس آنے کے بعد دونوں ایک کمرے میں نہیں رہ رہے تھے، لہذا ان دونوں کے بیچ جو مختصر سی گفتگو ہوتی تھی گاؤں میں ایک کمرے میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر بھی علیان کے رویے میں محسوس کی جانے والی نفرت نہیں تھی، اور یہ بات رومیلا کے لیے بڑی حوصلہ مند تھی۔ اسے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ علیان اس کی گفتگو سن چکا ہے، اس لیے وہ تو یہی سمجھی تھی کہ علیان نے اس کے کہنے پر یقین کر لیا ہے اور اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے ساری زندگی رومیلا کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کچھ مہینے ماحول سازگار ہوتے ہی وہ اسے اپنے گھر میں رہنے دے، پھر وہ خود ہی چلی جائے گی۔ علیان نے اس کی بات نہ صرف سن لی تھی بلکہ شاید اس اپنے گھر والوں کو بھی کچھ سمجھایا تھا۔ ریاض غفار کا رویہ اچھا تھا نہ برا، سارے معاملے سے بالکل لا تعلق بنے ہوئے تھے، اور کیونکہ رومیلا ان سے نفرت کی امید لگائے بیٹھی تھی لہٰذا اسے تو ان کی بیگانگی ہی غنیمت لگتی تھی۔ البتہ شگفتہ غفار کا رویہ ہنوز تھا۔ ان کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی برہمی جھلکنے لگتی، ان کی آنکھوں سے ایسی کراہیت چھلکتی تھی کہ رومیلا ان کی جانب دیکھنے سے بلکہ ان کے سامنے آنے سے ہی گریز کرتی تھی، جو کہ اتنا مشکل امر بھی نہیں تھا۔ شگفتہ غفار کا سرکل کچھ ایسا تھا کہ صبح ناشتے کے بعد عموماً وہ بازار یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں چلی جاتی، دوپہر میں گھر آتی تو کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی۔ صرف شام 6 بجے سے رات کے کھانے تک وہ گھر میں نظر آتی تھی۔ اس وقت علیان اور ریاض غفار بھی آ جاتے تھے، چنانچہ اس وقت بھی رومیلا اپنے کمرے میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شگفتہ غفار کی موجودگی میں علیان کے سامنے بھی جائے۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ علیان کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہیں۔ ایک دن علیان کو آفس جانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ جب تک تیار ہو کر کمرے سے نکلا ناشتہ کرنے کا وقت نہیں رہا۔ رومیلا اپنی چائے بنا کر کچن میں کچھ دیکھنے گئی تھی۔ علیان ہاتھ میں بریف کیس لیے میز کے قریب آ گیا اور گرم گرم چائے ٹیبل پر رکھی دیکھ کر اسے اٹھا کر کھڑے کھڑے ہی وہ 2 سپ لے لیے۔ شگفتہ غفار نے جب دیکھا کہ وہ رومیلا کی چائے پی رہا ہے تو بنا اٹھی، علیان یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہاری چائے نہیں ہے، ٹھہرو میں تمہاری چائے بنواتی ہوں۔ نہیں نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ علیان نے پورا کپ پیا بھی نہیں اور پیالی پچ واپس رکھ دی، مگر شگفتہ غفار کو تو آگ لگ گئی تھی۔ ٹائم نہیں ہے تو یہ چائے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں، کیا اس چائے میں زہر تھا؟ علیان نے لاپرواہی سے کہا۔ اللہ نہ کرے، کیا بکواس کر رہے ہو، مگر یہ تمہاری چائے نہیں تھی۔ سو واٹ، جس کی بھی تھی، وہ دوسرا کپ بنانے میں آفس جا کر باقاعدہ ناشتہ کر لوں گا۔ یہ 2 گھونٹ تو بس نیند بھگانے کے لیے ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ علیان تیزی سے بولتا ہوا جا رہا تھا، مگر شگفتہ غفار کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رومیلا کو اس کپ میں سے چائے پیتے دیکھا تھا، حالانکہ اس نے بھی ایک گھونٹ بھرا تھا۔ وہ ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈال کر آئی تھی جنہیں اخبار اٹھا کر سرخیاں دیکھنے کے چکر میں وہ بالکل فراموش کر بیٹھی تھی، لہٰذا یاد آنے پر وہ چائے ایسے ہی چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچن ڈائننگ روم سے بالکل ملا ہوا تھا۔ دونوں کے مابین ہوئی گفتگو رومیلا آرام سے سن رہی تھی اور اس کا پس منظر بھی سمجھ رہی تھی۔ پھر بھی اگر کوئی کسر باقی تھی تو کچن سے واپس آنے پر شگفتہ غفار نے پوری کر دی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کسی کے گھر بیٹھ کر مفت کا کھاتے پیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، ہر چیز اس استحقاق سے استعمال کرتے ہیں جیسے گھر میں ہر چیز ہی کی تو لائی ہوئی ہے۔ شگفتہ غفار ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ایسے چلا رہی تھی جیسے فون پر کسی سے مخاطب ہوں اور کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ رومیلا جہاں تھی وہیں ٹھٹک گئی۔ وہ سانس روکے ان کے ذہن میں بوجھے الفاظ سنتی رہی۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، دوسرے کے گھر میں انہی کے برتنوں میں مفت کی روٹیاں بھی ان کے ڈائننگ ٹیبل پر توڑتے ہوئے مجال ہے جو ذرا بھی شرم ہو۔ شگفتہ غفار یہ کہہ کر
رکی نہیں بلکہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رومیلا کو لگ رہا تھا وہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کسی کے احسان مند ہو کر کھا رہی ہے۔ ٹوسٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگی تو اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے ٹیبل پر رکھ دیا، مبادا پلیٹ ہاتھ سے چھوٹنے پر ٹوٹ نہ جائے۔ کسی کے اتنے مہنگے برتنوں کے سیٹ کی پلیٹ اگر اس سے ٹوٹ گئی تو اس نقصان کی تلافی وہ کیسے کرے گی؟ وہ کوئی حرام کھا کر بڑی نہیں ہوئی تھی، مگر ابرار بھائی نے مجرمانہ فعل سے اس کے پورے گھر کو جرائم پیشہ افراد ثابت کر دیا تھا۔ وہ حرام کھاتے ہیں اور حرام ہی کھاتے ہیں۔ رومیلا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بننے لگا تو سب چیزیں ٹیبل پر چھوڑ کر ایسے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان سب کا نظر انداز کرنا اسے سخت توہین آمیز لگتا ہے، اور آج اس کے کھانے پینے پر شگفتہ غفار نے جس طرح باتیں سنائی تھی یا نہیں سننے کے بعد اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ رات تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ کسی نے بھی آ کر اس سے نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا یا نہ رات کا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کا پانی بھی پیے، مگر بھوکے پیاسے رہنا کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ تو اگر فاقہ کر کے مر بھی جاتی تب بھی ٹھیٹ اور بغیرت ہی کہلاتی۔ اسے اپنے دامن پر لگے مجرم پیشہ ہونے کا داغ دھونا تھا، نہ کہ کمرے میں بند ہو کر کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا تھا یا دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنی تھیں۔ آخر رات کے 11 بجے جب اسے یقین ہو گیا کہ شگفتہ غفار اپنے کمرے میں سونے چلی گئی ہوں گی اور اب واپس نہیں آئیں گی، وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اتنی رات کے اس طرح عالیان کے کمرے میں جانا اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ وہ خود کو برحق سمجھتے ہوئے اپنے حوصلے جمع کرتی اس کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ دستک دینے پر عالیان کی بڑی فریش آواز سنائی دی، گویا وہ ابھی تک سویا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ رومیلا نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو واقعی دروازہ کھلتا چلا گیا کہ عالیان کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا پورے انہماک سے کام میں مشغول تھا۔ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے دروازے کی سمت دیکھا بھی نہیں اور مسرور سے انداز میں کہنے لگا، میں سردارہ کو چائے کے لیے منع کر کے اوپر آیا تھا، لیکن خیر اب تم نے بنا ہی دی ہے تو رکھ دو۔ عالیان اسے ہمیشہ گھر کی ملازمہ ہی سمجھتا تھا۔ رومیلا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ خاموشی سے دروازے میں ہی استادہ رہی۔ ارے میں نے کہا ہے چائے رکھ دو۔ عالیہ نے غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف دیکھا تو حیرت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے رومیلا نے خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کی۔ عالیہ نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی اور دوسری سوالیہ نظر رومیلا پر مرکوز کر دی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ رومیلا اس کے چہرے پر پھیلی رضامندی دیکھتے ہوئے اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر عالیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور آرام سے بتاؤ کیا بات ہے۔ عالیان کا لہجہ بہت نرم اور پرسکون تھا۔ ایک تفکر بھری نظر اس پر ڈال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا اس کا اعتماد بڑھا تھا، لہٰذا وہ سب کچھ جلدی سے کہہ دینا چاہتی تھی کہ کہیں عالیان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تو اس سے بات کرنا اور دوبھر ہو جائے گا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، رومیلا کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ عالیان اسے دیکھتا رہا جیسے آگے اس کی بات سننا چاہتا ہو، مگر جب وہ بولی ہی نہیں تب عالیان کو خود ہی کہنا پڑا، بس اور کچھ نہیں کہنا۔ رومیلا نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا؟ عالیہ نے اپنی راکنگ چیئر کو جھلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں اچھا کو کھینچا، پھر مزید گویا ہوا، اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھوں کہ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو، یہ بتاؤ کہ تم اجازت لے رہی ہو یا فیصلہ سنا رہی ہو۔ رومیلا کچھ ٹھٹک سی گئی۔ ویسے تو وہ صرف اسے آگاہ کرنے آئی تھی، مگر اس کے منہ پر یہ کہنا کچھ مناسب نہ لگا تو وہ مفاہمت کی راہ اپناتے ہوئے بولی، اپنی خواہش ظاہر کر رہی ہوں اور مجھے یقین آپ اس کا احترام کریں گے۔ عالیہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، اس خواہش کی وجہ، میں پورا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی مصروفیت چاہیے، تو اس کے لیے پڑھائی کر لو۔ جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھائی میں جاب کے ساتھ کر لوں گی، ویسے بھی میری تعلیم درمیان میں رہ گئی ہے۔ میں اب بھی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے جاب کرنی ہوگی۔ رومیلا نے جلدی کہا،
پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا آسان کام نہیں ہے، اتنی پرابلم فیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے پڑھائی ختم کر لو، پھر جاب کر لینا، جاب بھی اچھی مل جائے گی۔ رومیلا سر اٹھا کر آلین کی طرف دیکھنے لگی، پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ رومیلا نے گہرا سانس کھینچ کر ساری ہمتیں جمع کی اور سب کچھ بے ٹوک کہتے ہوئے بولی، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے 1000 طرح کے خرچے کرنے پڑتے ہیں، کم سے کم کرتے کرتے بھی آنے جانے کا کرایہ تو لگ ہی جائے گا۔ کہیں سے کوئی فنڈنگ کا انتظام ہو تو سارے ایکسپینسز پورے ہو سکتے ہیں۔ آلین کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی جاب کرنے کی خواہش ظاہر کرنے پر ہی آلین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنا پیسہ کمانا چاہتی ہے، مگر وہ اتنا بے دھڑک یہ کہہ دے گی، یہ آلین کو امید نہیں تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، اتنے دن ہو گئے تھے ان کی شادی کو، وہ اپنے گھر سے اپنا کچھ سامان لے آئی تھی اور اس کے بعد آلین اس کے گھر والوں نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اتنے ہفتوں سے وہ یہاں تھی، چھوٹی موٹی چیز کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے، کیسے دو وقت کی روٹی مہیا کر دیتے ہیں، انسان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ آخر رومیلا کو ہی قدم اٹھانا تھا اور اٹھانے جا رہی تھی۔ آلین کچھ لمحوں کے لیے خاموش اور پھر ہنکارا بھرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا جیب خرچ مقرر کر دیتا ہوں، صرف کرایہ ہی نہیں، تمہیں اور بھی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتی ہوں، مجھے صرف تھوڑی سی عزت چاہیے۔ وہ آپ سے جیب خرچ لینے کی صورت میں بالکل بھی نہیں بچے گی، ویسے بھی میرا آپ کے پیسوں پر کوئی حق نہیں ہے، جب کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں تو جیب خرچ کیسا؟ میں اپنا کمانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کسی کے زیر احسان ہونے کا احساس نہ ہو، ورنہ اگر مجھے پیسے مانگنے ہی ہوتے تو کیا میں اپنے پاپا سے نہیں مانگ سکتی تھی؟ رومیلا نے آلین کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، تم اپنے بابا سے نہیں مانگ سکتی کیونکہ ان پر تمہیں ظاہر کرنا ہے کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آلین برجستہ بولا تو چند لمحوں کے لیے اس بار رومیلا خاموش رہ گئی، تب ہی آلین کو کہنا پڑا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گا، جاب کر کے کیوں اپنے گھر والوں کو مشکوک کر رہی ہو؟ آلین نے محض اپنے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے کہا، ورنہ اس کے گھر والوں سے زیادہ آلیان کو اس کا جاب کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے گھر والے مشکوک نہیں ہوں گے بلکہ صرف ناراض ہوں گے، کیونکہ انہیں بتاؤں گی کہ میں نے شوقیہ کی ہے، وہ بھی آپ کے منع کرنے کے باوجود، تو مجھے خود سر اور باغی سمجھیں گے اور ان کی رائے آئندہ کے حالات کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ رومیلا کے لہجے میں حد درجہ لاپرواہی تھی۔ آخر آلیان نے اسے فون پر نمر سے بات کرتے وقت روتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اسے بہت بہادر یا شاید بہت ڈھیٹ سمجھ لیتا، لیکن اس کی گفتگو اور تاثرات دیکھنے کے بعد آلیان کو شدت سے احساس ہوتا تھا کہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے کتنے جتن کر رہی ہے۔ جب فیصلہ کر چکی ہو تو جاؤ، جا کر اخبار میں ویکینسی دیکھو، آلیان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے کھردرے سے لہجے میں کہا تو رومیلا کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں اس طرح جاب نہیں کر سکتی، میں چاہتی ہوں آپ خوشی سے مجھے جاب کرنے دیں، جب کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آلین نے تھوڑی دیر پہلے کہی اس کی بات لوٹا دی تو تذبذب کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آخر آلیان کو ہی کہنا پڑا، دیکھو صاف بات ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم جاب کرو، اگر تم جاب پیسوں کے لیے کرنا چاہتی ہو تو پیسے تو جتنے چاہو مجھ سے لے سکتی ہو، اور اگر تم جاب وقت گزاری کے لیے کرنا چاہتی ہو تو تم اپنی پڑھائی شروع کر سکتی ہو، اس کی طرف اگر ذہن راغب نہیں ہو رہا تو گھر کے کام کاج کر لو، تمہیں کوکنگ میں دلچسپی، آپ کی والدہ کو میرا کچن میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں۔ رومیلا درمیان میں بول پڑی۔ آلیان کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، میرے ہاتھ کا پکا کھانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو میرا مفت کی روٹیاں توڑنا بھی برا لگتا ہے، اب میں فی الحال تو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیسوں سے باہر سے کچھ کھا پی کر آ جایا کروں گی تو مجھے یہاں کسی کی حقارت بھری نظریں برداشت نہیں کرنی پڑے۔ بالآخر رومیلا کا لہجہ بھیگ ہی گیا، کیا کہا ہے ممی نے تم سے؟ عالیہ نے اپنی بے تحاشا حیرت پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سب رہنے دیں، میں تو آپ کو یہ بھی نہ بتاتی، لیکن آپ کو لگ رہا ہے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور میں وقت گزاری کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اس لیے یہ سب کہنا پڑا۔ رومیلا دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دھیرے سے بولی تو عالیہ رسانے سے کہنے لگا، میں ایسا کچھ نہیں سمجھ رہا، میں تو بہتر آپشن دے رہا ہوں،
لیکن اب جو بات تم نے بتائی ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم اگر اپنا کما کر اپنا خرچ بھی اٹھاؤ گی تب بھی ممی کو تم سے شکایت ہی رہے گی۔ اس پرابلم کو سالو کر دوں گا۔ تم بس یہ جاب والی بات دل سے نکال دو۔ وہاں البتہ پڑھائی شروع کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر سکتی ہو، بلکہ میرے خیال سے تمہیں شروع کر دینی چاہیے، لیکن اس میں بھی تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تم کرایہ خرچ کر کے بس یا رکشے میں نہیں جاؤ گی، تم گھر کی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی۔ ممی کے رویے کو میں پوری طرح سے ضمانت تو نہیں دے رہا، لیکن اتنا یقین رکھو کہ تمہیں مزید کچھ نہیں کہیں گی۔ رومیلا بے اختیار سر اٹھا کر عالیان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ رومیلا چند ثانیوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر خود ہی اس کی نظریں جھک گئیں جیسے اس نے ہار مان لی ہو۔ اصل میں تو وہ عالیان سے بحث نہیں کر سکی، ورنہ شگفتہ غفار سے بہتر رویے کی اسے امید نہیں تھی، مگر اس وقت اسے واقعی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب اگلے دن رات کے کھانے پر ملازم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے بلایا اور ریاض غفار کے طلب کرنے کا پیغام دیا۔ بڑے صاحب نے مجھے بلایا ہے، یعنی ریاض صاحب نے؟ رومیلا بلا کی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے پرسوں رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک بھلے ہی مر گئی تھی مگر نقاہت بہت محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اسے لگ رہا تھا اب اگر مزید کچھ گھنٹے بھوکی رہی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ انا اور خودداری کی جنگ میں پیٹ کا دوزخ اگر درمیان میں آ جائے تو آدھا میدان انسان پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ سن کر کہ ریاض غفار خود اسے کھانے پر بلا رہے ہیں، وہ فوراً ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، اور جب وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہی تھی تب اس نے ریاض غفار کو کہتے سنا، کب سے کھانا نہیں کھایا ہے تم نے؟ بے اختیار گردن گھما کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی جی، اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے، جبکہ ریاض غفار بغور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی گلابی رنگت میں ہلدی گھلی ہوئی تھی، چہرہ بالکل مرجھا کر رہ گیا تھا۔ ریاض غفار نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ شگفتہ غفار اور عالیان تو پہلے ہی لاتعلق بنے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے ہوئے تھے۔ رومیلا کو بت بنا دیکھ کر ریاض غفار ہی کھسیانی سی آواز میں کہنے لگے، چلو کھانا شروع کرو، اور آئندہ کھانے کا وقت ہوتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ آ جانا، گھر کے لوگوں کو مہمانوں کی طرح کھانے کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ رومیلا ابھی بھی بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چرائے بات کر رہے تھے، جبکہ رومیلا باقاعدہ منہ کھولے انہیں دیکھے گئی جب انہوں نے مزید کہا، اگر یہ کھانے پسند نہیں ہیں تو خود اپنے آپ کچھ اپنی پسند کا بنا لو، ہم بھی ایک سے کھانے کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں، ہمیں بھی کچھ چینج مل جائے گا۔ کتنی ہی دیر رومیلا حیرت سے گنگ بیٹھی رہی، آخر بڑی مشکل سے اس نے ذہن کو حاضر کرتے ہوئے کھانا پلیٹ میں نکالا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ اسے کھاتے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ شگفتہ غفار کھانا ختم کر کے اٹھ بھی گئیں۔ ان کی تھوڑی دیر بعد ریاض غفار بھی اٹھ گئے، تب عالیان نے پہلی بار سر اٹھا کر رومیلا کی جانب دیکھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے اچانک پوچھنے پر حیرت کی زیادتی سن ہوئی رومیلا اچھل پڑی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ رومیلا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو عالیان جو پہلے ہی زیر لب مسکرا رہا تھا ایک دم کھل کر مسکرا دیا۔ وہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ، اب تو تمہیں نہیں لگ رہا کہ تمہیں کسی کی حقارت بھری نظریں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں؟ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ رومیلا ابھی بھی کنفیوز تھی اور اس کی حیرانی عالیان کی مسکراہٹ کو اور گہرا کر رہی تھی۔ بس تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑا، یوں سمجھ لو کہ تمہارے بھائی پر ایک الزام اور لگایا۔ میں نے ممی ڈیڈی سے کہا کہ آج ابرار کا فون آیا تھا، حامد کا نمبر مانگ رہا تھا، وہ حامد کے پورے گھر کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے پتہ نہیں سسرال میں ہماری بیٹیوں کو ٹھیک طرح سے کھانے کو مل بھی رہا ہے یا نہیں، ہم بھی دعوت کر کے کچھ کھلا پلا دیں۔ رومیلا ششدر سے عالیان کو دیکھے گئی جو اپنی پوری بات کر کے ہلکے پھلکے سے انداز میں ہنس رہا تھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، بے فکر رہو، تم پر کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ممی ڈیڈی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابرار انہیں انڈر پریشر رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے اور محض بے پرکی اڑا رہا ہے، ورنہ تم پر کھانے پینے کی کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ عالیان ایسے بول رہا تھا جیسے اپنی بات سے خود ہی بہت محظوظ ہو رہا ہو، پھر وہ رکا نہیں، اسے حیران چھوڑ کر چلتا بنا۔ بنیادی طور پر تو رومیلا کو اس کی حرکت پسند نہیں آنی چاہیے تھی، اس طرح کسی کو بلیک میل کر کے اگر عزت دلوانی تو کیا دلوائی، مگر ابھی
جس آلیان کو اس نے دیکھا تھا وہ اسے آلیان سے اس قدر مختلف تھا جسے وہ رومیلا جانتی تھی، اور یہ حیرت اسے اور کسی موضوع پر سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ عالیہ نے سب اس لیے کیا تھا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، اور یہ سب کر کے اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اپنے فعل پر وہ بہت مطمئن اور خوش تھا۔ جیسے جیسے وہ شوق سے باہر آئی، اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا گیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ بھی آلیان کے پیچھے جا کر اس کا شکریہ ادا کرے، مگر آلیان کا سرشار انداز بتا رہا تھا اس نے سب رومیلا سے کوئی توضیحی کلمات سننے کے لیے نہیں کیا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا، تبھی وہ اتنا خوش تھا۔ اس کی بھرپور مسکراہٹ یاد کر کے رومیلا بھی غیر ارادی طور پر مسکرانے لگی۔ دل کی دھڑکنوں کا نئی تال پر دھڑکنے کا تجربہ بڑا انوکھا اور منفرد تھا اس کے لیے۔ ادھر بلال اختر کا یقین بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ حمید کے والد رخسار کے گھر والوں کی طرح نہیں تھے، وہ پیسے لے کر خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے تو اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے زوبیہ کے خلاف اچھا خاصے چارجز لگا دیے تھے۔ بلال اختر نے ان سے بات کرنی چاہی، مگر وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بلال اختر زوبیہ کو کیس کو کارروائی ہونے تک ضمانت پر گھر لے آنا چاہتے تھے، مگر حمید کے والد نے اسے خطرناک پاگل بناتے ہوئے اسے پولیس کسٹڈی میں رکھنے پر زور دیا۔ تب بلال اختر مجبور ہو گئے۔ جیل جانے سے تو بہتر تھا کہ وہ پاگل خانے چلی جاتی، حالانکہ ان کا دل کسی طور اسے ذہنی امراض کے مریضوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر صورتحال ان کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ پھر بھی انہیں امید تھی کہ اب عدالتی کارروائی شروع ہوگی، تب وہ زوبیہ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر بھی یہ سب ایک دن میں ممکن نہیں تھا، چنانچہ تب تک زوبیہ کو میڈیکل کے نام پر پاگل خانے میں ہی رہنا تھا۔ بلال اختر نے اس کے آرام کے لیے ہر سہولت فراہم کر دی، پھر بھی زوبیہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ پاگل خانے میں قدم رکھتے ہی تو گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ایک بار اس کے ماتھے پر پاگل خانے کا ٹھپا لگ گیا تو اب بھلا اسے کون نارمل مانے گا؟ لوگ تو پہلے ہی اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک رہتے تھے، اب یہاں سے نکلنے کے بعد اسے سب خطرناک پاگل ہی سمجھیں گے، اور پھر پتہ نہیں یہاں سے نکلنا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ گھر سے دور ہوئی تھی، اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا در و دیوار گرا کر ایک ہی جست میں اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنے بستر میں دبک کر سر تک اپنا کمفرٹر اوڑھ لے، تاکہ اسے پھر کچھ پتہ نہ چلے اس کے کمرے سے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پاگل خانے صرف فلموں میں دیکھے تھے، لیکن جب وہ خود یہاں آئی تو یہاں کا ماحول اسے فلموں سے یکسر مختلف لگا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بلال اختر نے اس کا انتظام بہت بہترین اسپتال میں کرایا تھا، جہاں ہر مریض کو ایک ایک کمرہ تھا۔ اس کے باوجود ایک دو بار اس کے کمرے کے سامنے لگی گرل سے جب اس نے کسی ذہنی مریضہ کو نرس کے ساتھ جاتے یا آتے دیکھا تو بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ ایک 40-45 سال کی عورت تو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی چال اور حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں مقیم ہے اور اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب وہ یہاں آئی تو ایک دو نرسز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اندرونی خوف کے باعث کچھ بولی ہی نہیں۔ مگر یہاں رہتے ہوئے جب اسے کچھ دن گزر گئے تو مسلسل خاموش رہتے رہتے اسے شدید قسم کی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ تب اس نے ایک نرس سے ہلکی پھلکی باتیں کیں۔ یہاں کا عملہ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، اور پھر اس نرس کا مزاج زوبیہ کو کافی بہتر لگا۔ تبھی زوبیہ نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھ لیا۔ زوبیہ کی توقع کے مطابق اس نے زوبیہ کا انٹرویو نہیں لیا، بلکہ ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، کسی شوق میں ہو، اس لیے اتنی خوفزدہ ہو۔ جیسے جیسے تم یہاں عادی ہو جاؤ گی تو یہاں کا تمہارا رویہ سارے اسٹاف کے ساتھ نارمل ہو جائے گا۔ مجھے یہاں کا عادی نہیں ہونا، میں کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئی ہوں، بس ایک بار کیس ختم ہو جائے پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ زوبیہ فوراً بولی تو کچھ دیر بغور زوبیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد عجیب سے لہجے میں بولی، پوری امید رہنا اچھی بات ہے، لیکن یہاں تم آس لگا کر غلطی کر رہی ہو، کیونکہ جتنی جلدی تم حقیقت کو قبول کر لو گی اتنی ہی تمہیں آسانی ہوگی۔ میں سمجھی نہیں۔ زوبیہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بار یہاں آنے کے بعد کوئی واپس گھر نہیں جاتا،
اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ زوبیہ سن ہوتے وجود کے ساتھ اسے دیکھے گئی، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو پاگل خانے میں رہوں گی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا تمہیں میں پاگل لگ رہی ہوں؟ میں پاگل نہیں، وہ فوراً بولی، پھر آسانی سے کہنے لگی، لیکن ایسی جگہ پر گھر اور گھر والوں سے دور رہتے رہتے انسان گھبرا جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، پھر اسے یہاں سے شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ مینٹل لیول کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، انہیں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ تبھی تو میں کہہ رہی ہوں یہاں دل لگانے کی کوشش کرو، اگر تم یہاں سے نکلنے کا سوچو گی تو مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ دل لگانے کی کوشش؟ زوبیہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، وہ تو یہاں آ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اکثر دوسری مریضہ عورتوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں اسے خوف زدہ کر دیتیں، اگر اسے اور خطرناک پاگلوں کے ساتھ بھیج دیا تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گی۔ ہاں، دل لگانے کی کوشش سے میرا مطلب ہے خوش رہنے کی کوشش کرو، سب سے باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں، کتابیں پڑھو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے لیے دعا ضرور مانگو۔ تو تمہاری حالت میں بہتری نظر آئی تو تمہارے ساتھ بہت رعایت ہو جائے گی، تمہیں اٹینڈنٹ کے ساتھ باہر گارڈن میں جانے اور بیٹھنے کی اجازت مل جائے گی، اور بھی دوسری تفریحات میسر آ سکتی ہیں، وہ تسلی دے رہی تھی، اور زوبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیا بات؟ کیا اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی؟ ابھی تک تو لوہے کی سلاخوں والے دروازے سے باہر جانے کا اسے خیال نہیں آیا تھا، مگر اب یہ جان کر کہ وہ ایک کمرے میں قید ہے، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سسٹر، کیا میں اپنی ماں سے فون پر بات کر سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تمہارا فون پر بات کرنے کا دن اور ٹائم مقرر ہوگا، بلکہ تمہارے والد تو تمہیں موبائل تک دیا ہے، مگر تم پر پولیس کیس چل رہا ہے، لہذا ابھی تمہیں موبائل دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ میں اسے دلیلیں دے کر ریلیکس کر رہی تھی، وہ اتنی ہی ہراساں ہو رہی تھی۔ وہ ماما سے فون پر بات صرف مقررہ دن اور وقت پر ہی کر سکتی تھی، اور کیس چلنے تک اسے موبائل نہیں مل سکتا تھا۔ کیس کب ختم ہوگا؟ اگر یہ کبھی ختم نہ ہوا تو یہ 4-5 سال تک چلتا رہا تو۔ سسٹر، مجھے ایک بات سچ بتائیں، یہاں کے ڈاکٹرز کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا میں سب کو واقعی پاگل لگ رہی ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا، تم بالکل ٹھیک ہو، اب تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، بلکہ کچھ دیر سو جاؤ، تمہیں دوائی کھانے کا کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تمہیں سو جانا چاہیے تھا، ورنہ تمہارا سر درد کرنے لگے گا۔ سسٹر اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنا کندھا چھڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے بہلائیں نہیں، اور پلیز مجھے ٹالیں بھی نہیں، میں جانتی ہوں آپ سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں، آپ کا خیال ہے مجھے دورے پڑتے ہیں، اس لیے آپ مجھے سلانے پر بضد ہیں۔ میں ہائپر ہو رہی ہوں، کسی بھی وقت ذہنی توازن کھو سکتی ہوں اور کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہوں، حالانکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں خرم نے میرے خلاف ایسی جھوٹی گواہی کیوں دی۔ میں خرم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اور وہ تو شائستہ خالہ کے بارے میں سب جانتا تھا، پھر اس نے ایسا بیان کیوں دیا؟ اس نے تو خود شائستہ خالہ کو دیکھا ہے۔ زوبیہ زار و قطار روتے ہوئے چیخ رہی تھی، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ ابھی خرم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سسٹر نے اس کی بات سنی ہی کب تھی؟ اس کی آواز کا والیوم جیسے ہی بڑھنا شروع ہوا، اس نے ایک بٹن دبا کر عملے کی دوسری عورتوں کو بلا لیا۔ ان 3 عورتوں نے مل کر اسے زبردستی ایک انجیکشن لگایا، اور وہ صرف 2 پل میں بستر پر چت بے سدھ ہو کر گر پڑی۔